بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ ایک خاتون ہے جس خاتون نے بڑے بڑے سیاستدانوں کا اور بڑے بڑے بیوروکریٹس کا جینا حرام کیا ہوا تھا اور ان کے خلاف زیادتی کے مقدمات درج کرواتی تھی۔ مختلف ناموں سے مقدمے درج کروائے جاتے تھے، اس میں ایم پی ایز ایم این ایز بھی تھے اور بیوروکریٹس بھی تھے، اور ان پر زیادتی کا الزام لگایا جاتا، پھر ان سے پیسے بٹورے جاتے، پھر مقدمات خارج ہو جاتے۔ بالآخر پولیس نے اس خاتون کو گرفتار کر لیا، اس بلیک میلر کو۔ کیا انکشافات کیے پولیس نے؟ بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اسی طرح سے دو بین الصوبائی گروہ کار چوروں کے پکڑے گئے ہیں، اور وہ کیسے واردات کرتے تھے اور ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں کاریں اور گاڑیاں لے کر جاتے تھے، اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس خاتون جو بلیک میلر خاتون ہے اس کے حوالے سے۔ مختلف شخصیات پر ریپ کے مقدمات درج کرانے والی جو خاتون ہے وہ پکڑی گئی ہے، اور لاہور سمیت دیگر شہروں میں زیادتی کے 10 سے زائد جھوٹے مقدمات وہ درج کروا چکی ہے۔ وہ جا کے درخواست دیتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ میرے ساتھ ریپ کیا گیا ہے، زیادتی کی گئی ہے، اور اس زیادتی کی بنیاد پر مقدمہ درج ہوتا تھا۔ مقدمہ درج ہونے کے بعد جس کے خلاف وہ مقدمہ درج کرواتی تھی، پھر اس کے بعد اس کو بلیک میل کرتی، پریشرائز کرتی، ہراساں کرتی، پیسے بٹورتی، اور پھر جب میرٹ پر وہ کیس سنا جاتا تو کیس خارج ہو جاتا، کیونکہ اس کیس میں کوئی چیز ہوتی نہیں تھی، لیکن وہ بلیک میل کر لیتی تھی۔ اس میں یہ کہا گیا کہ ایم پی اے، محکمہ داخلہ کے افسران، انکم ٹیکس افسران سمیت دیگر پر یہ مقدمات درج کرائے گئے۔ عظمیٰ شہزادی اس کا نام ہے، اور اس نے تحریم نام سے پرچے کروائے، خنسا نام سے، شازیہ نام سے اور طیبہ نام سے مختلف تھانوں میں، صوبے کے مختلف تھانوں میں مقدمات درج کروائے، اور اس میں محکمہ داخلہ کے بھی لوگ ہیں۔ افسران کی بات کر رہا ہوں، ان کو بھی بلیک میل کیا، ان کے خلاف مقدمات درج کروائے، ایم پی ایس کے خلاف بھی مقدمات درج کروائے، اور جو انکم ٹیکس افسران ہیں ان کو بھی بلیک میل کیا اور ان کے خلاف بھی مقدمات درج کروائے۔ پولیس کے مطابق خاتون کے خلاف اب تک 7 مقدمات درج ہو چکے ہیں۔ فراڈ، چوری، دھمکیوں اور دھوکہ دہی کے یہ مقدمات ہیں۔ محکمہ داخلہ کے افسر کے خلاف گلشن راوی میں ایک مقدمہ درج کروایا گیا تھا۔ خنسا کے نام سے انکم ٹیکس افسر کے خلاف مقدمہ درج کروایا گیا۔ عظمیٰ کے نام سے ایک ایم پی اے کے خلاف مقدمہ درج کرایا گیا، جبکہ تمام مقدمات کو جھوٹا ہونے کی بنیاد پر میرٹ پر خارج کیا گیا۔ خاتون مقدمات کے اندراج کے بعد بھاری رقم کا مطالبہ کرتی تھی، اور اہم شخصیات خاتون کو بھاری رقم ادا کر چکے تھے اور وہ لٹ چکے تھے، اور مزید لٹنے سے پولیس نے عوام کو بچا لیا۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے ہمارے معاشرے میں، یہاں یہ حالات ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں جھوٹے مقدمات جب ہمارے پاس آتے ہیں اور اس میں کیس جب ٹرائل چلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کیس میں جس خاتون کو زیادتی کا وکٹم بنایا گیا ہے وہ خاتون پروفیشنل ہے، اور وہ چند ہزار روپے لے کر کسی کو بھی کسی کا ساتھ دیتی ہے کہ آپ اپنے مخالف کے خلاف زیادتی کا مقدمہ درج کروائیں، اور میں میڈیکل کروانے کے لیے تیار ہوں، میں اس میں گواہ بننے کے لیے تیار ہوں۔ پہلے وہ ادھر سے پیسے لیتی ہے، پھر دوسری طرف جو دوسری پارٹی ہے، ملزم پارٹی ہے، پھر ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے، اور صلح صفائی کے نام پر لاکھوں روپے وہ لے لیتی ہے۔ یہ بدقسمتی سے عدالتوں میں ایسے کیسز بھرے پڑے ہیں۔ جو بات کی تھی اعظم نذیر تارڑ صاحب نے، میں نے آپ کو بتایا تھا وہ سینئر ایڈوکیٹ ہیں اور فوجداری قانون کو وہ بہت زیادہ سمجھتے ہیں۔ انہوں نے جب یہ معاملہ تھا ریپ کے کیسز کے حوالے سے، اور جو ایک پروسیس بنایا جا رہا تھا انسداد جو زیادتی کیسز ہیں اس میں اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا تھا کہ آپ کو یہ ڈیفائن ضرور کرنا ہوگا کہ جو اس طرح کے ریپ کے کیسز بنوانے والی پروفیشنل عورتیں ہیں، وہ یا جو اپنی مرضی سے شادی کر کے جاتی ہیں، پسند کی شادی میں بعد میں اغوا اور زنا کے پرچے درج کروائے جاتے ہیں، ان فیملیوں کی طرف سے جن کی بچیاں گھر سے بھاگ کر شادی کرتی ہیں، ان کو آپ کو نکالنا پڑے گا، کیونکہ جو اصل زیادتی ہے وہ دب جائے گی۔ جو زیادتی کی جاتی ہے، ہراساں کیا جاتا ہے، جو درندگی کی جاتی ہے، معصوم لوگوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، وہ اس کو الگ رکھا جائے، دوسرے معاملے کو الگ رکھا جائے۔ جب اس کو آپ خلط ملط کریں گے تو پھر معاملہ کیا ہوگا؟ جو اصل مجرم ہیں، جو اصل درندے ہیں اور جو اصل وکٹم ہیں، ان کو انصاف نہیں مل پائے گا۔ تو یہ بات میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کی یہ بات بالکل درست ہے۔
اور یہ ایسا ہوتا ہے، ہم تو دیکھتے ہیں عدالتوں میں کہ ایسا بدقسمتی سے ہو رہا ہے۔ اور اس کا جو ہے وہ عظمیٰ شہزادی نامی خاتون، اس کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ کیسے اس نے مقدمات کروائے اور کیسے اس نے ان سارے لوگوں کے خلاف ان کو بلیک میل کیا اور بلیک میل کر کے جو ہے وہ ہراساں کیا۔ دوسری طرف اسلام آباد سے ایک گروہ پکڑا گیا ہے اور یہ کار چوروں کا گروہ ہے، اور 2 بین الصوبائی گروہ کے 5 ملزمان ہیں، یہ گرفتار کیے گئے ہیں۔ اینٹی کار لفٹنگ سیل پولیس نے بڑی کارروائی کی ہے اور کار چوری میں ملوث 2 بین الصوبائی گروہ کے 5 ملزمان کو گرفتار کیا ہے۔ 12 چوری شدہ گاڑیاں بھی برآمد کی گئی ہیں، 12 گاڑیاں چوری شدہ وہ بھی برآمد کر لی گئی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں اینٹی کار لفٹنگ سیل پولیس نے بڑی کارروائی کی ہے، اور ملزمان جو گرفتار کیے ہیں اس میں محمد جہانگیر، محمد سلیم، علی خان، گل خان اور عرفان اللہ شامل ہیں، جن کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ملزمان کے قبضہ سے 2 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی 12 چوری شدہ گاڑیاں بھی برآمد کر لی گئی ہیں۔ یہ گینگ چوری شدہ گاڑیاں خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں فروخت کرتے تھے۔ ابتدائی تفتیش میں ملزمان نے مزید گاڑیاں چوری کرنے کا انکشاف کیا۔ یہ گروہ اسلام آباد اور پنجاب کے مختلف اضلاع سے گاڑیوں کو چوری کرتے تھے۔ ملزم گل خان اسلام آباد اور پنجاب کے مختلف تھانوں میں 67 مقدمات میں چلان شدہ ہے، جس کے خلاف 67 مقدمات ہوں اور جس کے خلاف اتنا زیادہ مٹیریل پہلے موجود ہو، ایویڈنس موجود ہو، اس کے خلاف ثبوت موجود ہوں، اور یہ ہماری پولیس کی ناکامی اور نالاحقی ہے کہ پھر بھی وہ آزاد پھر رہا ہو، پھر بھی اس کو کوئی پوچھے نہیں، اور وہ آزاد ہو اور 67 مقدمات میں ملوث ہونے والا پھر بھی چوریاں کر رہا ہو۔ تو یہ ہمارا جو پولیس ادارہ ہے اس کے اوپر بھی سوال اٹھتا ہے۔ بہرحال جو اینٹی کار لفٹنگ سیل ہے پولیس کا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ملزمان ہیں یہ پنجاب اور اسلام آباد سے گاڑیاں چراتے تھے، اور یہ گاڑیاں آگے خیبر پختونخوا میں بھیج دیتے تھے، اور زیادہ جو گاڑیاں تھیں وہ یہ فاٹا کے علاقے میں بھجوا دیتے تھے، سمگلنگ ہوتی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت تھا، اب تو باڑ لگ گئی ہے، اس باڑ کی وجہ سے معاملات بڑے بہتر ہو گئے ہیں۔ ایک وقت تھا، کہا جاتا تھا کہ جب پنجاب سے گاڑی خیبر پختونخوا میں جاتی تھی تو وہ کہا جاتا تھا علاقہ غیر میں چلی گئی ہے۔ علاقہ غیر سے یہ مراد ہوتا تھا کہ وہ جو چیز وہاں چلی گئی ہے وہ واپس نہیں آئے گی۔ پتہ ہوتا تھا کہ فلاں ڈیرے پر گاڑی کھڑی ہے، لیکن نہ پولیس اس کو واپس لا سکتی تھی، نہ کوئی اور لا سکتا تھا۔ یہ تو مہربانی ہے ہماری فوج کی، اور ہماری فوج نے قربانیاں دی ہیں، اور قربانیاں دے کے ان علاقوں کو پاک صاف کیا ہے کہ آج جو ہے وہاں پر جو سول سپرمیسی ہے اور وہاں پر جو ہماری سول انتظامیہ ہے وہ ایکٹیو ہے، اور اب حالات کافی بہتر ہوئے ہیں۔ ہر چیز ایک ہی دم ٹھیک نہیں ہوتی، ٹائم لگتا ہے۔ وہ جو لوگ تھے وہ پہلے وہ اپنے علاقائی قوانین کو مانتے تھے، پاکستان کے قوانین اس طرح وہاں پر کیونکہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے تھے، لیکن اب حالات ویسے نہیں رہے، اب حالات بڑے بدل رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سارے کے سارے معاملات میں انشاءاللہ پاکستان جو ہے اور پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ محفوظ رہیں گے، اور ایسے درندوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ دیکھتے ہیں ان سارے معاملات میں مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔